بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ اس علاقے میں گو کہ غریب متوسط طبقہ ہی آباد تھا، مگر اس طبقے کی روایات کے برعکس لوگوں کو ایک دوسرے کی ٹو میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ اس مکان سے متعلقہ یہ خصوصیات بلا شبہ ارباب کے لیے بہت اہم تھی۔ ایک روز کام پر روانہ ہوتے وقت ارباب نے دروازے پر رکتے ہوئے اچانک کہا، یوم حساب کی ابتدا تو ہونے لگی ہے۔ ہم تو اب اپنے دیرینہ دوست کے ٹھکانے کی طرف کوچ کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے کہ ہمارے جاسوس نے وہاں سے اطلاع بھیج دی ہے کہ آج کل وہ خود بمبئی پہنچ رہا ہے۔ ارباب مسکرا کر بولا، تمہارا مطلب ہے نواب؟ میری آواز بیٹھ سی گئی۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ میں اس طرح خصوصیت سے کس کا تذکرہ کر سکتا ہوں؟ وہ مسلسل بڑے مسرور انداز میں مسکرائے جا رہا تھا۔ شاید پہلے تمہیں میں نے نہیں بتایا کہ تقریباً ہر بڑے شہر میں اس مردود کا عشرت قدہ موجود ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ شکار خود ہی پھندے کی طرف آ رہا ہے اور بڑے صحیح وقت پر آ رہا ہے۔ میں اپنی تیاریاں مکمل کر چکا ہوں، اب مجھے صرف اس کی آمد کا انتظار ہے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو ارباب؟ میں نے اپنی بے اعتدال دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں بھی مجھ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا، کم از کم تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی اور اسی خاموشی کے ساتھ اسے رخصت کر کے دروازے سے پلٹ آئی۔ میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ نواب شرافت علی کے چیتڑے اڑتے دیکھنا شاید میری زندگی کی شدید ترین خواہش تھی۔ اس مناسبت سے مجھے ارباب کی بات سن کر خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن جبکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ اب ارباب پہلے کی طرح کمزور اور تنے تنہا نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ بے وقت سا لگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے کوشش کی کہ سب کچھ ذہن سے جھٹک دوں۔ میں نے اپنے آپ کو گھر کے کام کاج میں الجھا لیا، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں اندیشوں کی گھنٹیاں بجتی رہیں۔ شام کو ارباب کے گھر واپس آنے کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا، مگر اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے وہ بہرحال آ جاتا تھا۔ اس روز اندھیرا گہرا ہونے پر اس کی جگہ نصیر بیگ آیا اور اس کا استخانی سا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ باریک کمانی کی اینک کے عقب سے آنکھیں گویاں ابلی پڑ رہی تھی، اور ایک اور شخص بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس کا نام غالباً عبداللہ تھا۔ جن دنوں وائٹ اینجلز کے اجلاس طے خانے میں ہوتے تھے، ان دنوں میں نے اس شخص کو بھی آتے دیکھا تھا۔ اندر آتے ہی نصیر بیگ نے کانپتی انگلیوں سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ بھابی، کمرے میں پہنچ کر اس نے سرگوشی کی، جلدی سے بچوں کو سنبھالیے اور ہمارے ساتھ اس گھر سے چلیے، یہاں چھاپا پڑنے والا ہے۔ مگر کیوں؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ارباب کہاں ہے؟ میں راستے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، وہ تیزی سے بولا۔ وقت ضائع نہ کیجیے، آپ فوراً میرے ساتھ چلیے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ ایک محفوظ جگہ پر۔ پولیس کو ابھی تک ارباب کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ تھا، لیکن اگر چھاپے کے وقت آپ یہاں موجود ہوئیں تو شاید عمر بھر آپ کو چھٹکارا نہ مل سکے۔ اس نے بے چینی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی جلدی مریم کو کمبل میں لپیٹا اور تمہیں جوتے پہنائے۔ مریم سو رہی تھی، اسے عبداللہ نے اٹھا کر کندھے سے لگا لیا۔ تم جاگ رہے تھے، تمہیں نصیر بیگ نے گود میں اٹھایا۔ مجھے ضرورت کی چند چیزیں تو لینے دو نصیر، میں نے عجلت میں ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ دے سکتا ہوں، نصیر نے رکتے ہوئے کہا۔ آپ کوئی سامان وغیرہ اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے، جہاں آپ جا رہی ہیں وہاں آپ کی ضرورت کی ہر چیز ہے۔ 2 منٹ بعد ہم گھر سے نکلے۔ پہلے نصیر نے دروازے سے باہر سر نکال کر ادھر ادھر دیکھا، پھر قدم باہر رکھا۔ اس کے پیچھے میں تھی اور مجھ سے چند قدم پیچھے عبداللہ۔ گلیوں میں نیم تاریکی تھی، دائیں بائیں گلیوں میں مڑتے ہم تینوں لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگے۔ اس وقت ہماری جو حالت تھی، شاید ایسی ہی حالت ان بچے کچے سپاہیوں کی ہوتی ہوگی جن کے لشکر پر زبردست شب خون مارا گیا ہو، مگر وہ اندھیرے کی لڑائی لڑنے کے بجائے کسی طرح جان بچا کر بھاگ آئے ہوں۔ اب عبداللہ آگے چل رہا تھا۔ وہ ایک تگڑا آدمی تھا اور مریم کو اس نے یوں آسانی سے صرف ایک بازو کی مدد سے سینے سے لگا رکھا تھا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ نصیر البتہ تمہیں اٹھائے ہوئے ہانپنے لگا تھا۔
میں نے تمہیں اس کی گود سے لینا بھی چاہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس طرح میں تیز نہیں چل سکوں گی۔ خاصی دیر تک تاریک گلیوں میں چلتے رہنے کے بعد ہم قدرے کھلی سڑک پر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے دو بڑی بڑی ہیڈ لائٹس اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ پولیس جیپ، نصیر نے سرگوشی کی اور مجھے ایک ہاتھ سے الٹے قدموں دھکیلتے ہوئے واپس گلی میں گھس گیا۔ اسی ہاتھ کے دباؤ سے اس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور خود بھی دیوار سے چپک گیا۔ عین اسی لمحے تم نے ٹھنکنا شروع کر دیا، لیکن فوراً ہی تمہاری آواز گھٹ کر رہ گئی۔ شاید نصیر نے سختی سے تمہارے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عین اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ عبداللہ گلی میں نہیں پلٹ سکا تھا، کیونکہ وہ ہم سے کئی قدم آگے تھا اور غالباً روشنی کی زد میں بھی آ گیا تھا۔ جیپ کی گھرگھراہٹ بالکل قریب آ چکی تھی۔ پھر اس گھرگھراہٹ کے ساتھ ہی میں نے ایک گونجیلی سی آواز سنی، رک جاؤ۔ ہمارے سامنے سڑک پر ہیڈ لائٹس کی روشنی ساکت ہو چکی تھی اور اس کے انعکاس کی وجہ سے روشنی نظر آنے لگی تھی، اور اس روشنی میں نے عبداللہ کی پرچھائی دیکھی۔ وہ احمق انسان مریم کو کندھے سے لگائے اندھا دھند بھاگا جا رہا تھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی، وہ گنجیلی آواز دوبارہ ابھری، مگر عبداللہ رکا نہیں۔ پھر میں نے جیپ کو سڑک سے اتر کر عین اس گلی کے دہانے پر پہنچتے دیکھا۔ گلی تنگ تھی، اس لیے جیپ وہیں رک گئی۔ البتہ اس میں سے 5-6 سپاہی بندوقیں سنبھالے کودے اور سب کے سب اندھا دھند گلی میں گھس گئے۔ جیپ میں صرف ڈرائیور رہ گیا تھا۔ ایک سپاہی نے گلی میں فائر کیا، لیکن اس وقت تک عبداللہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ نصیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیچھے اسی طرح کھسکنے لگا جس طرح سے ہم آئے تھے، لیکن میرے پاؤں تو اپنی جگہ گڑ کر رہ گئے تھے۔ نصیر، میری بچی، میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ میں پوری قوت سے چیخنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کس طرح خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ یہ جذبات میں الجھنے کا وقت نہیں ہے بھابھی، اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ عبداللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ وہیں پہنچ جائے گا۔ آئیے۔ میں اس کے ساتھ گھسٹنے لگی۔ کئی بار میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن اب گلی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جدھر عبداللہ گیا تھا۔ کئی گلیوں میں چکرانے کے بعد ہم دوبارہ غالباً اس سڑک پر آ گئے تھے، لیکن اس جگہ سے ہم یقیناً بہت دور نکل آئے تھے جہاں پولیس جیپ سے ہمارا سامنا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک ہم مکانوں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، پھر سڑک کے کنارے دور دور تک درختوں اور جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک جگہ درختوں کے نیچے مجھے ایک بگی کھڑی نظر آئی۔ کوچوان اپنی نشست سے بڑے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، بیڑی کے کش لے رہا تھا۔ نصیر بگی کے قریب پہنچا تو اس نے بیڑی ایک طرف پھینک دی۔ بہت دیر لگا دی، اس نے سرسری لہجے میں کہا، اور باگیں سنبھال لیں۔ فاصلہ بہت تھا اور پھر راستے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی، مزید چکر کاٹنا پڑا۔ نصیر بیگ نے جواب دیا اور بگی کا پردہ ہٹا کر مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی میرے برابر بیٹھ کر پردہ گرا دیا۔ بگی کا یہ حصہ چاروں طرف سے بند تھا، صرف دائیں طرف ایک چھوٹی سی جالی دار کھڑکی بنی ہوئی تھی، اور اس کھڑکی میں بن چمنی والا ایک چھوٹا سا کیروسین لیمپ فٹ تھا۔ نصیر نے تمہیں میری گود میں لٹا دیا، تم پر اب غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ بگی نے چند ہچکولے سے لیے، پھر ہموار سڑک پر آ کر دوڑنے لگی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی تیز آواز سڑک کی ویرانی کا پتہ دے رہی تھی۔ نصیر نے لمبی نشست کے ایک سرے پر کھسک کر گدیلے پشتے سے ٹیک لگائی اور واسکٹ کی جیب سے 3 کیسل کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی اور گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اب وہ خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، بالآخر میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ راستے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ سب کچھ سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ارباب کہاں ہے؟ وہ مر چکا ہے، اس نے دھیمے اور اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نہیں۔ میں سمجھی تھی کہ میرے حلق سے یہ لفظ ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ برآمد ہوا ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے ہونٹ واز ضرور ہوئے تھے، لیکن میرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ یہ لفظ نہیں، میں نے صرف سوچا تھا، اسے آواز نہیں مل سکی تھی۔ شاید مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، کیونکہ دوبارہ جب میں احساسات کی دنیا میں واپس آئی تو نصیر گھبرائے ہوئے انداز میں میرا کندھا ہلا رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا، تمہیں گود میں سمیٹ کر تم پر یوں چادر تان لی گویا میں تمہارے ننھے سے وجود کے گرد ایک حصار تعمیر کر رہی ہوں، تاکہ برے لفظوں کی آہٹ، برے وقت کا سایہ
اور بری خبروں کا زہر تم تک نہ پہنچ سکے۔ میرا دل یک لخت یوں سن ہو گیا تھا، گویا شریانوں میں لہو کے بجائے پگھلتی برف کا آبشار اس میں گرنے لگا ہو۔ بگی اسی رفتار سے بھاگی جا رہی تھی۔ اب آس پاس سے کبھی کبھار کسی گاڑی وغیرہ کے گزرنے کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ شاید اب بگی کا رخ کسی آباد علاقے کی طرف تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ بالآخر میں نے اپنے لہو لہو آنسوؤں کو پلکوں ہی پر روک کر پوچھا۔ نصیر نے گہری سانس لی، گویا مجھے بولتے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا ہو۔ وہ ایک بار پھر پردے کو ہٹا کر بیٹھ گیا اور نئی سگریٹ سلگانے لگا۔ وہ کریم کے علاقے میں ایک پروجیکٹ کی سائٹ کا معائنہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ نصیر نے ایک طویل کش لے کر کیروسین لیمپ کو گھورتے ہوئے کہا۔ گندے نالے کی پلیا پر ایک ہیبت ناک ٹرک نے بڑے عجیب طریقے سے اس کی کار کو ٹکر مار دی۔ کار پچک کر لڑکتی ہوئی نشیب میں چھوٹی سڑک پر جا گری اور فوراً ہی اس نے آگ پکڑ لی۔ پروگرام کے مطابق میں کچھ دیر بعد سائٹ سے واپس روانہ ہوا تو میں نے راستے میں ہجوم دیکھا۔ عینی شاہدوں نے مجھے حادثے کی تفصیل بتائی۔ ٹرک حادثے کے فوراً بعد ہی غائب ہو گیا۔ میں جس وقت وہاں پہنچا لوگوں نے آگ بجھا لی تھی، لیکن کار کیا محض سیاہ لوہے کے ٹکڑوں کا ایک ڈھیر رہ گیا تھا۔ صرف ایک نمبر پلیٹ جو ٹوٹ کر دور جا گری تھی، اس سے میں نے کار کو پہچانا۔ اب تم اندازہ کر سکتی ہو کہ لاش کی کیا حالت ہو چکی ہوگی۔ بس یوں سمجھ لو کہ راکھ کا ایک نامکمل پتلا تھا۔ اس نے خاموش ہو کر مضطربانہ انداز میں سگریٹ کے 2-3 کش لیے۔ نہ جانے کیوں میرا ماتھا ٹھنکا۔ آج شام ہماری ایک مہم طے تھی۔ تنظیم کے کئی ارکان کے پاس ہتھیار تھے۔ میرے نیفے میں بھی خنجر اور پستول موجود تھا۔ میں نے موقع پا کر وہ دونوں چیزیں وہیں گندے نالے میں پھینک دیں اور دفتر واپس جانے کے بجائے ایک اور جگہ چلا گیا۔ وہاں سے میں نے اپنے دفتر میں ایک خاص آدمی کو فون کیا۔ میرے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ تنظیم کے جو رکن کمپنی میں ملازم تھے انہیں تو وہیں گرفتار کر لیا گیا اور باقی کو دوسری جگہوں سے انہیں انگریز سرکار سے غداری اور زیر زمین سرگرمیوں کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ اور جتنی کامیابی سے یہ کارروائی ہوئی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ تنظیم ہی میں سے کسی نے غداری کی ہے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ غدار نے اگر صرف پولیس کو مطلع کیا تھا تو وہ ارباب کو بھی زندہ ہی گرفتار کرتی۔ اسے اتنے پراسرار انداز میں کیوں مارا گیا؟ غدار نے شاید ایک شخص کو مطلع کیا ہوگا اور باقی ساری کارروائی کے لیے اس شخص نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ڈوریاں ہلائی ہوں گی۔ میں نے مدھم آواز میں گویا اپنے آپ کو بتایا۔ آپ کا مطلب ہے نواب؟ اس نے سنبھل کر میری طرف دیکھا۔ میں نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلایا تو ڈبڈبائی آنکھیں چھلک پڑیں۔ پہلا آنسو گویا بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا۔ ایک بار آنکھیں چھلکی تو گویا سیلاب ہی امڈ آیا، لیکن میں نے نہایت خاموشی سے چادر کا پلو آنکھوں پر مل کر اس سیلاب کا ریلا جذب کر لیا اور ایک بار پھر کسی نہ کسی طرح اس کی روانی پر بند باندھ دیا۔ آنسوؤں سے نظر ہی نہیں، عقل و حواس بھی دھندلا جاتے ہیں، اور میں نے زندگی کے اب تک کے مصائب سے ایک ہی تجربہ حاصل کیا تھا کہ سانحوں پر صرف ماتم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چند لمحوں کے لیے سنبھل کر اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ سانحہ اپنے پیچھے کیا کچھ لا رہا ہے تو مزید بہت سی تباہ کاریوں سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مگر میرے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج کی مہم کا پس منظر کیا ہے۔ نصیر نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ باقی سب نے تو آنکھیں بند کر کے احکامات کی تعمیل کرنا تھی۔ عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے تو میں خود بر وقت گھر سے نکال کر لایا ہوں، چند منٹ بعد ہی اس کے ہاں بھی چھاپا پڑا ہے، نصیر بیگ نے جواب دیا، اور اس کے علاوہ 30 کے 30 آدمیوں میں سے شاید ہی کوئی بچا ہو۔ عبداللہ کا خیال آتے ہی میرا منجمد سا دل گویا ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ پولیس اس کے تعاقب میں تھی، ان کی بندوقوں کی گولیاں لہو چاٹنے کے لیے بے قرار تھیں، اور عبداللہ کی گود میں میری بچی تھی۔ خدایا اسے محفوظ رکھنا، میں تجھ سے کبھی کچھ اور نہیں مانگوں گی۔ زندگی نے اب تک مجھ سے جو ظلم روا رکھے اس کا شکوہ بھی نہیں کروں گی، بس اس کی جان بخشی کر دینا۔ یہ دعا میں نے بے اختیار دل ہی دل میں مانگ لی تھی، مگر اس کی قبولیت کی امید کم ہی تھی۔ کچھ لوگ شاید پیدائشی تیرا بخت ہوتے ہیں، اور اب مجھے اپنی تیرا بختی کا یقین ہو چلا تھا۔ میرے لیے اگر کوئی خوشی آئی بھی تھی تو اس کے عقب میں آلام و آفات کا ایک ہجوم ہوتا تھا۔ میرے لیے تو شاید مناسب ہی تھا کہ کبھی بھول کر بھی
کاتب تقدیر سے کسی مسرت کی بھیک نہ مانگوں۔ بگی شاید کسی بارونق علاقے سے گزر رہی تھی۔ ٹریفک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور کیروسین لیمپ کے عقب میں چھوٹی سی جالی دار کھڑکی سے روشنیاں پیچھے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ بگی کی رفتار کم ہو گئی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد رفتار پھر بڑھ گئی اور گرد و پیش کے سناٹے کا احساس ایک بار پھر ہونے لگا۔ اب پھر سڑک پر صرف گھوڑے کی ٹاپیں ہی گونج رہی تھیں۔ بالآخر بگی رک گئی۔ قریب ہی ایسی کھرکھراہٹ سنائی دی جیسے لوہے کا کوئی بھاری بھرکم گیٹ کھولا گیا ہو۔ پھر ایک شخص نے پردہ اٹھا کر بگی کے اندر جھانکا۔ سپاٹ سی نظروں سے اس نے ہمارا جائزہ لیا اور پردہ گرا دیا۔ بگی آگے بڑھ گئی اور مزید تھوڑا فاصلہ طے کر کے رک گئی۔ نصیر بیگ بگی سے اتر کر پردہ سمیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اتر آئیے۔ اس نے مجھے سہارا دینے کے لیے ایک ہاتھ بڑھایا۔ تم سو چکے تھے، میں تمہیں کندھے سے لگائے بگی سے اتری اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہم سرخ پتھر کی بنی ہوئی ایک کوٹھی کے وسیع و عریض احاطے میں کھڑے تھے۔ برآمدے کی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں اور برآمدے کی چھت میں فانوس، اور چھت سے اوپر کوٹھی کی محرابی پیشانی پر بڑے سے نیلے شیڈ میں ایک طاقتور بلب روشن تھا۔ باقی عمارت باہر سے تاریکی کی قبا اوڑے کسی دیو پیکر پرچھائی کی طرح کھڑی نظر آ رہی تھی۔ نصیر بیگ میرا ہاتھ تھامے برآمدے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے اس نے دروازے پر دستک دی۔ ایک طویل القامت نوجوان نے دروازہ کھولا اور نصیر کو دیکھ کر خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ہم ایک آراستہ و پیراستہ نشست گاہ میں داخل ہو گئے۔ اس طویل و عریض کمرے کی آرائش اور شان و شوکت دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی کہ اگر یہ وائٹ اینجلز کی پناہ گاہ تھی تو پھر وہ واقعی بہت منظم ہو چکے تھے۔ نشست گاہ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نصیر میرا ہاتھ تھامے ایک اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس دروازے سے ہم ایک طویل راہداری میں نکلے جس میں دونوں طرف کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ مدھم سی روشنی میں یہاں کا فرش سطح آب کی طرح چمک رہا تھا۔ راہداری کے اختتام پر ایک بڑا دروازہ تھا جس کے قریب سٹول پر ایک شخص دیوار سے ٹیک لگائے گرد و پیش سے لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں ایک رائفل رکھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر بھی اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، صرف ہونٹ غیر محسوس طور پر ہلائے۔ تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ نصیر نے کوئی جواب نہ دیا اور ایک ہاتھ سے دروازہ کھولتے ہی دوسرے ہاتھ سے مجھے نہایت نرمی سے آگے کو دھکیل دیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اچانک میرے ذہن کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی سی بجی، لیکن مجھے تاخیر ہو چکی تھی۔ نصیر میرے عقب میں دروازہ بند کر چکا تھا اور خود دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حال نما اس وسیع کمرے کے وسط میں 3 افراد موجود تھے۔ ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام جاٹ جو آبنوسی مجسمے کی طرح ایک طرح استادہ تھا۔ اس کے سامنے ایک نہایت شاندار مخملی آرام کرسی بچھی ہوئی تھی جس پر نواب شرافت علی خان نیم دراز تھا۔ اس کے قدموں میں ایک گوری ریشمی بال اس کی کمر اور شانوں پر سے ہوتے ہوئے قالین تک پہنچے ہوئے تھے۔ عورت حسین نہیں تھی مگر اس کا جسم نہایت حسین تھا۔ وہ نواب کی بدحیت پاؤں اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی اور ایک خوبصورت کینچی سے نہایت انہماک اور احتیاط کے ساتھ اس کے ناخن کاٹ رہی تھی۔ نواب نے دھاری اور چمکیلے سے کپڑے کا گاؤن پہن رکھا تھا جس کے ساتھ اس کی سیاہ رنگت کا تضاد کچھ زیادہ نمایاں محسوس ہو رہا تھا۔ اسے آخری بار دیکھے ہوئے مجھے کوئی بہت طویل مدت نہیں گزری تھی مگر اس میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ بالوں کی سفیدی بڑھ گئی تھی، جبڑوں کا گوشت لٹک گیا تھا، چہرے پر شکنیں نمودار ہو چلی تھیں۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس کا سر تپا جائزہ لیا اور نصیر بیگ کی طرف مڑی۔ تو غدار تم ہی تھے نصیر بیگ۔ مجھے اپنی آواز زخمی سانپ کی پھونکار سے مشابہ معلوم ہوئی۔ اگر محض لفظوں سے کسی کو قتل کرنا ممکن ہوتا تو شاید میرے ہر لفظ سے نصیر بیگ کئی مرتبہ قتل ہو چکا ہوتا۔ نصیر بیگ کے چہرے کے تاثرات گویا یک لخت ہی بدل گئے تھے۔ وہ اب ایک شرمیلے اور منحنی سے نوجوان کے بجائے ایک شاطر شخص نظر آ رہا تھا۔ اس نے گویا اچانک ہی کینچلی بدل لی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور انتہائی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی ہاں محترمہ، پہلے میں نے خریدار سے رابطہ کر کے اپنی قیمت پوچھی تھی۔ غداری کا معاوضہ چونکہ نہایت شاندار مل رہا تھا اس لیے میں نے آمادگی ظاہر کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ایسے موقع زندگی میں بار بار تو نہیں آتے نا۔ اس کی شکل مجھے نواب سے بھی زیادہ مکروہ لگنے لگی تھی۔ میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔
نواب آرام کرسی پر سنبھل کر بیٹھ چکا تھا۔ پاؤں اس نے عورت کی گود سے کھینچ لیے تھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے بڑی دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھے کو اندھا 100 کوس سے ڈھونڈ لیتا ہے، نواب نے گاؤن ہٹا کر اپنا گھٹنا کھجاتے ہوئے کہا۔ ارے بدبخت، تجھے وہ مردود ارباب ہی ملا تھا بیاہ رچانے کو؟ خبردار کالے شیطان، اگر تو نے میرے شوہر کے متعلق ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو میں اس بری طرح چیخی کہ میری آواز پھٹ گئی۔ تو تم کیا کرو گی جانے من؟ نواب نے بدستور مسکراتے ہوئے خلاف توقع بڑے کٹیلے مگر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میرے سینے میں بے بسی کا غبار سا اٹھا، مگر میں نے آنکھوں سے آنسو نہ چھلکنے دیے۔ مجھے معلوم تھا کہ شکار جتنا تڑپے، جتنا چلائے، صیاد اتنا ہی لطف اندوز ہوتا ہے۔ جس طرح تم نے ہمیں مخاطب کیا ہے، شاید اس پر ہم تمہاری زبان گدی سے کھنچوا لیتے۔ نواب نے خلاف توقع اپنا ملائم لہجہ برقرار رکھا، لیکن اب ہماری عادتیں بدل گئی ہیں۔ ہم بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنے اور عمل کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ شاید یہ بڑھتی ہوئی عمر کا تقاضا ہے، یا پھر 2 مرتبہ موت کو نہایت قریب سے دیکھ لینے کا نتیجہ۔ اب یہی دیکھ لو کہ ارباب اور تمہارا سراغ ملنے کے بعد ہم چاہتے تو خود اپنے ہی آدمیوں سے تم دونوں کو اٹھوا لیتے، یا جس طرح بے وقوفوں کی اس تنظیم کی لسٹ پولیس کمشنر کو فراہم کی جا چکی تھی، ان کے ساتھ ساتھ ہم تم دونوں میاں بیوی کو گرفتار ہونے دیتے۔ لیکن اس طرح معاملہ بہت لمبا ہو جاتا، مقدمہ چلتا اور ہمارے دشمنوں کو نہ جانے کیا سزا ملتی۔ اس لیے ہم نے نہایت عمدگی سے وہ طریقہ اختیار کیا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب ہم خود کوئی خطرہ مول نہیں لیتے اور اپنی کارروائیوں کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے، کیونکہ آج کل انگریز سرکار کو انصاف پسند کہلوانے کا بہت شوق پیدا ہو گیا ہے، اور وہ رسمی طور پر ہی صحیح لیکن بہرحال شہادتوں اور مقدمے کی کارروائیاں پوری کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب ہم لاکھ ٹھنڈے دماغ کے صحیح لیکن اپنے دشمنوں کو انجام کو پہنچتے دیکھنے کے لیے اتنا طویل انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے، خصوصاً جب ہمیں ان کا سراغ بھی مل چکا تھا۔ ویسے جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے، نواب کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ ہم نے تمہیں قید خانے میں ڈلوا دیا تھا، وہاں سے فرار ہونے میں تم کیسے کامیاب ہوئیں اور ارباب سے کیسے جا ٹکرائیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بدستور اسے اپنی جگہ کھڑی گھورتی رہی۔ میرا کچھ بولنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ مایوسی و شکستگی کی آخری منزل ہو یا غم و غصے کی انتہا، عموماً دونوں صورتوں میں انسان کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں مایوسی و شکستگی کی آخری منزل پر تھی یا غم و غصے کی انتہا پر۔ شاید اس مختصر سے وقت میں پے در پے اتنے صدموں سے میرے حواس کو جو دھچکے پہنچے تھے، انہوں نے مجھے سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ نواب نے چند لمحے تک میری طرف منتظر نگاہوں سے دیکھا، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کندھے اچکا کر بولا، چلو نہیں بتانا چاہتی تو نہ سہی، ہمیں بھی گزری باتوں سے اب کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ باتوں کی آواز تمہاری نیند میں مخل ہو رہی تھی اور تم نے میرے بازو پر کس مسانا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں اٹھائے اٹھائے ویسے بھی میرا بازو شل ہونے لگا تھا۔ دفعتاً تم نے آنکھیں کھول دیں اور معصوم سی حیرانی کے ساتھ چاروں طرف دیکھا۔ اجنبی ماحول اور اجنبی صورتیں دیکھ کر تم رونے لگے۔ میں نے تمہیں قالین پر کھڑا کر دیا اور گھٹنوں کے بل تمہارے قریب بیٹھ کر تمہیں چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے ایک بار پھر میری نظر نصیر بیگ پر پڑی۔ عبداللہ بھی تمہارے ساتھ ہی بک گیا تھا کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس بیچارے کو کچھ بھی معلوم نہیں، نصیر بیگ نے مسکرا کر جواب دیا، گویا میں نے اس کا مزاج پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بچ بھی گیا تو میری بچی کو لے کر یہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ میرے مجروح دل میں ایک اور ٹیس اٹھی۔ نہیں، اسے اس جگہ کا قطعاً علم نہیں، اسے تو میں نے محض تھوڑی بہت مدد کے لیے ساتھ لے لیا تھا، راستے ہی میں اسے میں نے ٹرخا دینا تھا، نصیر بیگ نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی، خجالت یا تعصب کی ہلکی سی رمق تک نہیں تھی۔ ارباب سے ایک مدت کی دوستی اور اعتماد یوں بے رحمی سے ہوس کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھاتے ہوئے اسے شاید ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ارباب غالباً اس دنیا میں نہیں تھا اور مرے ہوئوں کو بارے میں اچھا ہی سوچنا چاہیے، خصوصاً جب کہ وہ آپ کی زندگی کا حاصل رہے ہوں، لیکن مجھے ارباب پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس شخص نصیر بیگ سے اس کا دن رات کا ساتھ تھا، کیا اسے کبھی شبہ تک نہیں ہوا تھا
کہ اس شخص میں ضمیر نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اگر ارباب اتنا ہی مردم ناشناس تھا تو پھر اس کا انجام یہی ہو سکتا تھا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلوایا تھا؟ میں نے نواب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تم نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا اور میری تمام تر کوشش کے باوجود تم چپ نہیں ہو رہے تھے۔ بتا دیں گے، پہلے اس رونی صورت کو تو چپ کرواؤ۔ نواب نے تمہاری طرف اشارہ کیا۔ دفعتاً لمبا تڑنگا سیاہ فام جاٹ آگے آیا اور تمہاری طرف دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، لاؤ اسے میں باہر پہنچا دوں۔ تم اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر اور بھی زیادہ زور زور سے رونے لگے۔ ساتھ ہی تم نے اپنے ننھے سے ہاتھ سے اس کے بڑے بڑے ہاتھ پرے ہٹانے کی کوشش کی اور مجھ سے چمٹ گئے۔ جاٹ نے اپنے بھاری جوتے سے تمہاری ننھی ننھی ٹانگوں پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ ضرب تو ہلکی تھی مگر تم جیسے ایک ننھے سے بچے کے لیے تو ناقابل برداشت ہی تھی۔ تم بلا اٹھے اور بری طرح مجھ سے چمٹ گئے۔ اب تک مجھ پر جو جسمانی اور روحانی اذیتیں گزر چکی تھیں ان کا حال میں لکھ ہی چکی ہوں، لیکن جتنی تکلیف مجھے تمہاری اس پنڈلی سے ضرب کے پڑنے اور تمہارے بلا کر رونے سے پہنچی تھی اتنی اب تک کسی بھی ظلم اور تشدد سے نہیں پہنچی تھی۔ میرے سینے میں مچلتا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا۔ میں نے تمہیں ایک طرف ہٹا دیا اور اس سیاہ فام درندے پر جھپٹ پڑی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر جب میں نے اس کے چہرے پر ضرب لگائی تو وہ ڈکرا کر پیچھے کو لڑکھڑایا۔ ساتھ ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چبا ڈالا۔ اس کے حلق سے غراہٹ نما چیخ سی نکلی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سنبھل کر میرے پیٹ میں گھونسا رسید کیا۔ مجھے یہی محسوس ہوا جیسے لوہے کا بڑا سا ہتھوڑا میرے پیٹ پر پڑا ہو۔ آنتیں یک لخت گویا ایک ہی نقطے پر سمٹ کر رہ گئیں اور میں چکرا کر قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے پھیلتا اندھیرا تو دوسرے ہی لمحے غائب ہو گیا تھا، لیکن کوشش کے باوجود میں اٹھ کر نہیں بیٹھ سکی۔ ابے او ناہنجار! میں نے نواب کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا۔ بظاہر اس نے بڑی سنجیدگی سے ڈانٹنے کے سے انداز میں جاٹ کو مخاطب کیا، لیکن اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے مسکراہٹ پھوٹ پڑ رہی تھی۔ ابے ان کو مت مار، تجھے معلوم نہیں یہ ننھے میاں ایک بہت بڑی تنظیم وائٹ ہاؤس اینجلز کے سربراہ کے صاحبزادے ہیں اور یہ ان مرحوم سربراہ کی بیوہ ہیں۔ کچھ تو ان کا احترام کر۔ اس کے لہجے میں چھپے ہوئے طنز کی کاٹ پر میں تڑپنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم روتے ہوئے میرے قریب آ بیٹھے۔ بمشکل تمام میں ایک کوہنی کے بل اٹھی اور تمہیں سینے سے چمٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ دفعتاً میں نے اس عورت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا جو اب تک نہایت لا تعلقی سے ایک طرف کو بیٹھی تھی۔ قریب آ کر اس نے تمہیں گود میں اٹھایا اور والہانہ انداز میں چومنے اور چمکارنے لگی۔ پھر اس نے جھک کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی تقریباً سپاٹ ہی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جذبوں کی نرماہٹ اور آنسوؤں کا غبار سا اتر آیا تھا۔ میں اسے ایک دوسرے کمرے میں لے جا رہی ہوں، اس نے نہایت ہی نرم اور مدھم آواز میں کہا جسے شاید میں ہی سن سکی تھی۔ مطمئن رہنا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں صداقت کی خوشبو تھی۔ میرے دل کو قدرے اطمینان سا محسوس ہوا۔ وہ تمہیں بہلاتی پچکارتی کمرے سے لے گئی اور چند لمحوں بعد بالآخر تمہارے رونے کی آواز معدوم ہو گئی۔ ابے او کنکٹے! نواب نے دوبارہ سیاہ فام جاٹ کو مخاطب کیا، اور تب میں نے دھیان سے دیکھا اس دیوزاد کا دایاں کان واقعی آدھے سے زیادہ کٹا ہوا تھا۔ وہ نواب کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو نواب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابے مرحوم و مغفور سربراہ کی بیوی کو کرسی پیش کر، یہ کوئی میزبانی کا طریقہ تو نہیں۔ اس عفریت زادے نے دونوں ہاتھ بغلوں میں دے کر مجھے اٹھایا اور ایک کرسی پر تقریباً ٹکا دیا۔ میری نظر نصیر بیگ پر پڑی جو کمرے کے وسط میں آ چکا تھا۔ نواب صاحب، اس نے مضطربانہ لہجے میں کہا، اب میرا باقی حساب بھی صاف کر دیجئے، مجھے ملک سے باہر جانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ کیوں نہیں بھائی؟ نواب نے انتہائی شفقت سے کہا، تم نے اپنا کام نہایت عمدگی سے کیا اور عظیم مرحوم سربراہ کی بیوہ کو شبہ تک نہیں ہونے دیا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں تو تمہارا کتنا روپیہ باقی ہے؟ 2 لاکھ، نصیر نے جھک کر نہایت خاکساری سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رقم لائی جائے، نواب نے کن کٹے سیاہ فام کو اشارہ کیا۔ وہ احتراماً جھکا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور نصیر بیگ کی کن پٹی پر پڑا۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کی اینک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق اس ضرب سے
اس کو کئی دن تک کے لیے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اندھے منہ گرتے ہی ناقابل یقین پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور جب وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں 2 دھاری چمکیلا خنجر تھا، جسے اس نے نوک کی طرف سے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان سے پکڑا ہوا تھا۔ میری طرف مت بڑھنا، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اور ایک ٹک کن کٹے کو گھورتے ہوئے سانپ کی طرح پھنکارا۔